گرمی کی شدت ہے، اندر اللہ تعالیٰ نے موسم بہتر کیا ہے، ٹھنڈک عطا کی ہے۔ ٹھنڈک کی وجہ سے نیند کا بھی غلبہ ہوتا ہے، اور بعض احباب کا کہنا یہ بھی ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر ہم پر سکینت نازل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے چوکنے ہو کے ذرا بیٹھیں اور گھٹنے چھوڑ دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ گھٹنے پکڑ کر بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ دو زانوں ہو کے بیٹھنا چاہیے ویسے، لیکن اگر آپ کو بیٹھنے کی عادت نہیں ہے اور پھر آپ تنگی اور تکلیف محسوس کرتے ہیں تو پھر جس طرح ہم عام نیچے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جائیں، لیکن گھٹنے نہ پکڑیں۔ اس شدت کی گرمی میں سب سے پہلے تو ہم اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قیامت کی گرمی سے محفوظ فرمائے، اور وہ جہنم کہ جو صرف سانس لیتی ہے تو جہنم کے سانس کی وجہ سے یہ گرمی آپ نے فرمایا دنیا میں ہوتی ہے۔ ہم اپنے رب سے خلوص دل کے ساتھ یہ التجا کرتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ اور ویسے رسول اللہ کا یہ فرمان بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ جو جہنم سے 3 دفعہ پناہ مانگتا ہے نا کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم خود کہتی ہے کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ دیکھ تجھ سے التجا کر رہا ہے اور کس قدر شدت کے ساتھ تڑپ کے ساتھ دعا کرتا ہے کہ جہنم سے مجھے بچا لے، تو میں بھی تجھے کہتی ہوں اپنے اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اپنے رب سے 3 دفعہ، شاید یہی دعا ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے کہ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ سے محفوظ فرما، اے ہمارے اللہ ہمیں آگ سے نجات عطا فرما، اے ہمارے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما۔ اور اس موقع پر ہم اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے، رحمت کی، زحمت والی نہیں، عذاب والی نہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما دے۔ ہمیں بھی ضرورت ہے، اور بالخصوص وہ علاقے کہ جہاں پانی کی شدید قلت ہے اور پھر خوراک کی بھی قلت ہے اس وقت، اور پانی کی ان کو بہت اشد ضرورت ہے، صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا آتی ہے، وہ یاد کر لیں اور وہ پڑھیں اس ماحول کے اندر اور اس شدت کی گرمی میں۔ اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک و احیی بلدک المیت۔ کیا معنی اللہم اسقِ عبادک، اے اللہ اپنے بندوں کو پانی پلا دے، اور صرف اپنے بندوں کو ہی نہ پلا، و بہائمک تمام جانداروں کو اللہ پانی پلا دے، وانشر رحمتک اپنی رحمت کی بارش عطا فرما دے، رحمت کو پھیلا دے، وَأَحْيِي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ اور اللہ جو علاقے بارش کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ مردہ ہو چکے ہیں، جو زمین کے حصے، ان کو بارش نازل فرما کے زندہ کر دے۔ تو یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے، اگر یہ نہیں یاد ہوتی تو اتنے الفاظ بھی حدیث میں آتے ہیں، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما دے، بارش کے ساتھ ہماری مدد فرما دے۔ تو اگر نہیں بھی یاد ہوتے تو اپنے انداز میں، اپنی زبان میں اللہ سے التجا کرتے رہیں، اور بالخصوص خاص طور پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے پھر اللہ سے مانگنا، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، رسول اللہ پر درود پڑھتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے،
پھر اللہ سے معافی کی درخواست کرنا اور بارش کے لیے دعا کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ پچھلی دفعہ متقین کا تذکرہ ہو رہا تھا، آپ کے سامنے متقی لوگوں کی صفات قرآن پاک سے بیان کی جا رہی تھی کہ اللہ کے متقی بندے کون ہیں، ان کی صفات کیا ہے۔ رمضان ہم نے گزارا ہے اور اس کے بعد اگلا جو جمعہ آیا تھا اس میں متقین کی صفات بیان کی تھی، کیونکہ اللہ نے رمضان کا یہ مقصد بیان ہی یہ کیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اب متقین ہوتے کون سے ہیں، ان کی صفات کیا ہے، ان کی خوبیاں کیا ہیں، تو وہ خوبیوں کا بھی ہم قرآن سے پتہ چلائیں گے۔ تو 2-3 مقامات آپ کے سامنے پڑھے تھے، سورۃ بقرہ کا پہلا حصہ، پہلا مقام، اور اس کے بعد دوسرے پارے میں سے، پھر اسی طرح جو ہے وہ چوتھے پارے میں سے، اور پھر اس پر ہمارا ٹائم ختم ہو گیا تھا۔ تو جو چوتھا مقام ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ متقی بندے وہ ہیں جو غصہ آئے تو غصے پر کنٹرول کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد العافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ متقی کون ہے؟ الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اللہ فرماتے متقی وہ ہے جن سے کوئی بے حیائی کا کام اگر ہو جائے یا اپنی جان پر وہ ظلم کر بیٹھیں تو پھر وہ اصرار نہیں کرتے، گناہوں پر تکرار نہیں کرتے، اس کو بار بار نہیں کرتے، اور پھر اپنے رب کو بالکل بھلا نہیں دیتے۔ انسان ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، شہوات کا غلبہ ہو جاتا ہے، شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، دنیا کے اللہ اکبر مال و متاع کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد فرمایا ذکر اللہ، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور پھر اپنے رب سے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ بڑی پیاری بات فرمائی کہ من یغفر الذنوب الا اللہ، یہ گناہ گار، ان کے گناہوں کو اللہ کے سوا کوئی ہے معاف کرنے والا؟ مانا کہ یہ اپنے رب سے معافیاں مانگیں، التجائیں کریں، استغفار کریں، ان کا رب ان کو معاف کرے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی اللہ کے بندے سے کوئی گناہ ہوتا ہے نا، تو اس کے بعد وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ فرشتوں میں کہتا ہے یہ میرا بندہ، اس کو کیا یقین ہے کہ اس کا رب ہے ایک جو اس گناہ پر اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے اور اس کو معاف بھی کر سکتا ہے؟ اس یقین کے ساتھ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ گواہ بناتا ہے فرشتوں کو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر اس سے گناہ ہو جائے، اللہ اکبر، وہ گناہ یا اس کے علاوہ کوئی اور گناہ، پھر اللہ سے معافی کی درخواست کرتا ہے تو اللہ پھر کہتے ہیں میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا۔ اور یہ اللہ کی طرف سے معافی کا دروازہ، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کی وسعت دیکھیے کہ کس قدر ہے۔ اللہ اکبر، جب تک جان یہاں پہ نہیں نہ آ جاتی، غرغرے کی حالت نہیں بنتی، آخری وقت جب تک نہیں آتا، اس وقت تک اللہ نے توبہ، معافی کا دروازہ اپنا کھلا رکھا ہوا ہے کہ میرے بندے دن کو آئیں تب معافی مانگیں میں ان کو معاف کر دوں، رات کو آئیں مجھ سے معافی مانگیں رات کے دن کے گناہوں پر میں ان کو معاف کر دوں۔ اس قدر بھی رحمت کوئی ہو سکتی ہے کسی کی؟ تو ہماری طرف سے دیر ہے، گناہوں پر معافی یہ متقی لوگوں کا شیوا ہے، ان کی خوبی ہے۔ اللہ اکبر، اب یہ سارے متقی لوگ جن کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہے، ان کا بدلہ کیا ہے،
ان کے لیے اللہ کی طرف سے انعام کیا ہے۔ ایک تو انعام دنیا میں ہے کہ اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتے رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون۔ اللہ کہتے میری رحمت بڑی وسیع ہے جس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے، اور وہ جو رحمت ہے نا میری وسعت والی، جس نے ہر چیز کو اپنے اللہ اکبر احاطے میں لیا ہوا ہے، اللہ فرماتے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، وہ رحمت ہم نے اپنے متقی بندوں کے لیے اس کو لکھ دیا ہے۔ متقی بندوں کے نام ہم نے وہ رحمت کر دی ہے۔ تو جو تقوی والے متقی، جن کے اندر متقی لوگوں کی خوبیاں آ جائیں، صفات آ جائیں، اللہ ان کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے نا۔ اللہ اکبر، آخرت میں اللہ فرماتے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار۔ آخرت میں ان کے لیے بدلہ کیا ہے، انعام کیا ہے؟ فرمایا ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے انعام کے طور پر، ان کے رب کی طرف سے جنات ہیں، جنات باغات ہیں، جنتیں ہیں، جنت کے محلات ہیں۔ اللہ اکبر، اور وہ جنت کے جو محلات جس کو بھی مل گئے وہ بڑا خوش قسمت انسان ہوگا۔ قرآن پاک آپ اٹھائیں، اللہ نے قرآن پاک میں اپنے متقی بندوں کے لیے جو جنت کی نعمتیں ہیں نا، اس کا جگہ جگہ پہ تذکرہ کیا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ یہ سورۃ مریم ہے، 16واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے نحشر المتقین، متقی لوگوں کو، تقوی والے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کیا جائے گا۔ اور ان سب کو اکٹھا کہاں پہ کیا جائے گا، کس کے پاس جمع کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں الی الرحمن، رحمان کے پاس، رب رحمان کے پاس متقی لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اور اگلی بات اللہ نے کیا فرمائی؟ فرمایا وفدا، مجرم بن کے نہیں، ان کو مجرم کے طور پر پیش نہیں کیا جائے گا، بلکہ فرمایا نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ان کو رب رحمان کے سامنے اکٹھا کیا جائے گا، تو مہمان کے طور پر اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ خصوصی مہمان ہوں گے اپنے رب کے۔ اللہ اکبر، جو تقوی والے لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، یہ مہمان ہوں گے۔ اور اس کی تشریح میں مفسرین کہتے ہیں کہ جو تقوی والے لوگ ہوں گے نا، ان کے لیے خاص محشر کے میدان میں سواریوں کا اہتمام کیا جائے، خاص سواریوں کا اہتمام، گھوڑے، اونٹ یا جو بھی جانور جو ہے وہ سواری کے طور پر اللہ لے کے آئے گا۔ جو متقی لوگ ہوں گے رحمان کے مہمان، اللہ رب رحمان کے مہمان، جنہوں نے متقی بن کے دنیا میں زندگی گزاری، ان کو خاص پروٹوکول دیا جائے گا، اور سواریوں پر سوار کر کے ساتھ ساتھ فرشتے دوڑ لگا رہے ہوں گے، پھر ان کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا کہ اے اللہ یہ ہیں تیرے مہمان جو دنیا میں متقی بن کے رہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ فرماتے ہیں سیق الذین اتقوا، کوشش کروں گا کہ جتنے بھی قرآن کے مقامات پڑھوں اس میں تقوی کا تذکرہ آئے، متقی لوگوں کا۔ فرمایا سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، متقی لوگوں کو، ان مہمانوں کو، اللہ کے خاص مہمانوں کو، جنہوں نے دنیا کی زندگی خواہشات پر عمل کرتے ہوئے نہیں گزاری، نفس کے تابع ہو کے نہیں گزاری، بس اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہے، متقی بن کے رہے، اللہ اکبر، وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے جو متقی لوگوں کی خوبیاں ہیں۔
فرمایا سیق الذین اتقوا ربہم، یہ اپنے رب سے ڈرنے والے تقوی اختیار کرنے والے، ان کو لایا جائے گا گروہوں کی صورت میں، اللہ اکبر، ٹولیوں کی صورت میں، الی الجنت زمرا، جنت کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں حتی اذا جاؤہا، حتیٰ کہ جب یہ وہاں پہنچ جائیں گے نا جنت کے پاس، تو وہاں پہ پہنچنے کے فوراً بعد فتحت ابوابہا، ان کے لیے جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جائے گا، دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس پر نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی، جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، مجھے یہ بتائے کہ کوئی ایسا خوش قسمت بھی بندہ ہوگا جس کے لیے باب الریان بھی کھل رہا ہے، باب الصدقہ بھی کھل رہا ہے، اللہ اکبر، باب الصلاۃ بھی کھولا جا رہا ہے، اور باب الجہاد بھی کھولا جا رہا ہے۔ جتنے بھی جنت کے دروازے ہیں، 8 دروازے جنت کے، کوئی خوش قسمت بندہ جس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھولے جائیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر، لوگ ہوں گے، اور میں اپنے رب پر یہ امید رکھتا ہوں، اپنے رب سے، کہ تو ایسے ہی خوش قسمت لوگوں میں سے ہو۔ یہ بشارت مل گئی کس کو؟ ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ہم ابو بکر سے محبت کیوں نہ کریں؟ رسول اللہ کے صحابہ اور آپ کی جماعت سے پیار کیوں نہ کریں؟ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دنیا میں ہی دے دی۔ فرمایا سیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤہا وفتحت ابوابہا، یہ جنتی گروہ، یہ ٹولیاں جب جنت کے قریب پہنچیں گی تو اللہ فرماتے ہیں فتحت ابوابہا، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لہم خزنتہا، جنت کے دربان، جنت کے چوکیدار، پہرے دار، وہ جو جنت کے دربان کھڑے ہوں گے، وہ کیا کہیں گے دروازے کھولتے ہوئے؟ سلام علیکم، جناب آپ کو سلام ہو، طبتم، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، فادخلوہا خالدین، یہ جنت کا داخلہ تمہارے لیے عارضی نہیں ہے بلکہ فادخلوہا خالدین، اس جنت میں اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ وہیں پہ جنت والے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ متقی اللہ کے فرما بردار بندے، وہیں پہ خوشی کی انتہا نہیں رہے گی جب فرشتے سلام کریں گے۔ اللہ اکبر، دنیا میں کوئی عام بندہ کسی کو سلام کر دینا، اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے۔ لو، میں آتا جاتا ہوں اس سوسائٹی میں، اس گیٹ سے مجھے آتے جاتے لوگ سلام کرتے ہیں، تو وہ متقی لوگ کس قدر خوش قسمت ہوں گے کہ جن کو جنت کے دربان کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، جناب خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اور ادھر دروازوں پر ہی ہم سے بشارت سن لو کہ اس جنت میں تم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہونا ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ تو اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، جب مہمانوں کو پیش کیا جائے گا نا اللہ کے ہاں پیش کیا جائے گا کہ اللہ یہ تیرے متقی بندے، تیرے مہمان آ گئے ہیں، تو وہیں پہ ان کے قریب جنت کو کر دیا جائے گا، ان کو وہیں پہ دکھا دی جائے گی جنت۔ اور یہ سورۃ قاف میں اللہ نے تذکرہ اس کا کیا، فرمایا ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلک یوم الخلود لهم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ 26واں پارہ ہے اور 26ویں پارے کی سورۃ قاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، متقی لوگ، متقی اللہ کے خاص مہمان، خاص پرونے، فرمایا ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، جنت متقی لوگوں کے قریب کر دی جائے گی، غیر بعید، اللہ کہتے بالکل بھی دور نہیں ہوگی۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب،
جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور قلب سلیم لے کے آیا، اور پھر اللہ فرماتے ہمیشہ اللہ سے معافیاں مانگتا رہا، اللہ کے حکموں کی پابندی کرتا رہا، ان کو کہا جائے گا ادخلوہا ادخلوہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ، لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، اس جنت میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی تم خواہش کرو گے، جو تمہاری چاہت جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا۔ اور یہ جو جنت کے دروازے کھولے جائیں گے نا، اللہ کہتے ہیں یہ جنت کے یا ان کے جو محلات ہوں گے نا جنتیوں کے، یہ دروازے پھر ان کے لیے کبھی بھی بند نہیں ہوں، ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ سورہ صاد کے اندر اللہ نے یہ بیان کیا، فرمایا ان للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحۃ لهم الابواب متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب وعندہم قاصرات الطرف اتراب ھذا ما توعدون۔ اللہ فرماتے ہیں ان للمتقین لحسن مآب، متقی لوگوں کے لیے یقیناً، یہ یقینی بات ہے، ان للمتقین، اللہ کہتے ہیں متقی لوگوں کے لیے یقیناً لحسن مآب، بہت ہی عمدہ ٹھکانہ ہوگا، بہت اچھا ٹھکانہ ہوگا، جنات عدن مفتحۃ، اللہ فرماتے ہمیشہ کے باغات ان کے لیے ہوں گے، مفتحۃ لهم الابواب، جن باغوں کے دروازے، جن جنتوں کے دروازے، جن محلات کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کھلے ہی رہیں گے، کبھی ان کو بند نہیں ملیں گے۔ بعض ہوتی ہے نا سوسائٹیاں، اللہ اکبر، جن کو بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے، وہ دروازے بند کر دیتے ہیں کہ اب آمد و رفت دوسروں کی نہ ہو، بند کر دیا جائے، کوئی اور نہ یہاں سے گزر پائے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو متقی، اور پھر وہ سوسائٹی کے رہنے والے بھی بعض دفعہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار اس دروازے سے آئے دروازہ بند، اس سے گئے دروازہ بند، پھر وہاں سے گئے تو دروازہ بند۔ اللہ کہتے ہیں جو متقی لوگ اللہ کی جنتوں میں داخل ہوں گے، محلات میں داخل ہوں گے، ان محلات کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ ہی کھلے رہیں گے، کبھی بند نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن الذین اتقوا ربهم، وہ لوگ اتقوا ربهم جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، متقی بنے، اللہ فرماتے ہیں لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کے لیے بالا خانے ہوں گے، ان کے لیے محلات ہوں گے، اور پھر اللہ فرماتے ہیں من فوقها غرف، نیچے بھی محلات ہوں گے، اوپر بھی اللہ محلات بنائے گا، تجری من تحتها الانہار، پھر ان محلات کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، تجری من تحتها الانہار، بڑا خوبصورت منظر ہوگا، آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے جنتی تو لذت محسوس کریں گے، اللہ اکبر، حشاش بشاش ہو جائیں گے۔ فرمایا تجری من تحتها الانہار، ان محلات کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وعد اللہ، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ، لا یخلف اللہ المیعاد، یہ بات یقینی ہے کہ اللہ اپنے کیے ہوئے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کوشش کرو متقی بننے کی، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ بالا خانے ہوں گے، محلات ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سن لو، آپ نے فرمایا جنت میں ایسے محلات بھی ہیں، ایسے بالا خانے بھی ہیں، ایسے گھر بھی ہیں، ایسی کوٹھیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں کہ یرا ظاہرھا من باطنھا، جن کا اندر کا حصہ باہر سے نظر آئے گا، باہر کا حصہ اندر سے نظر آئے گا۔ ایک اللہ کے بندے نے رسول اللہ کے صحابی نے پوچھ لیا، اللہ کے نبی جی
وہاں کیمرے بھی نہیں لگے ہوں گے، اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اور پھر کہنے لگا اللہ کے نبی جی یہ تو بتا دیجئے گا کہ وہ بالا خانے ملیں گے کس کو؟ آپ نے فرمایا اس بندے کو جو نرم بات کرتا ہے، اس بندے کو ملیں گے جو صلہ رحمی کرتا ہے، اس بندے کو ملیں گے جو روزے رکھتا ہے نفلی روزے، اور اس بندے کو اللہ یہ بالا خانے عطا فرمائے گا جو صلہ رحمی کرنے والا ہے، اس بندے کو اللہ بالا خانے عطا فرمائے گا۔ صلی باللیل والناس نیام، جب سارے لوگ سو رہے ہوں وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، رکوع میں ہو، سجدوں میں۔ یہ اللہ نے بالا خانے اس کے لیے تیار کیے ہیں۔ متقی بندے، متقی بنو، صفات پیدا کرو اپنے اندر، متقی لوگوں کی خوبیاں وہاں جنت میں۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کا تو جیسی بھی بندے کی زندگی ہونا گزر ہی جائے گی۔ اللہ اکبر، اگر زیادہ ٹھاٹ باٹ نہیں، اللہ اکبر، نارمل زندگی بھی گزر جائے گی، اگر بالکل خستہ حالت میں ہے تو وہ بھی گزر جائے گی۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ جو دنیا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں یہ اللہ اکبر بیٹے، یہ دنیا کا مال و متاع، یہ گھوڑے، یہ جانور، اور اسی طرح یہ اللہ اکبر زمینیں، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ سارا کچھ دنیا کا سامان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، لوگوں اس سے بہتر نہ میں تمہیں بتاؤں، اس سے بہتر، لیکن ہے وہ کن کے لیے؟ فرمایا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، ہے وہ متقی لوگوں کے لیے، لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، وہ باغات ہیں، باغات ہمیشہ کے۔ اور پھر اللہ فرماتے أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ بیویاں ہیں، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضوان ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے ہاں متقی لوگوں کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ، اللہ فرماتے آؤ لوگو میں تمہیں جنت کا تعارف کرواتا ہوں۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي، جنت کی مثال تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، جنت کی خوبی تمہیں بتاتا ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وعید المتقون، وہ جو جنت ہے نا، جنت اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے تو صرف متقی لوگوں کے لیے کیا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اکلھا دائم، اس کے کھانے ہمیشہ کے لیے ہوں گے، وظلھا، اس کے سائے ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ جنتی کھانا کھائیں گے، اللہ بھی اپنے بندوں کو، متقی لوگوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوگا۔ اور پھر ساتھ اللہ فرمائیں گے کلوا واشربوا ھنیئا بما کنتم تعملون، او جنت والو جہاں سے تمہارا دل چاہے کھاؤ، جہاں سے تمہارا دل چاہے پیو۔ اور پھر اللہ نے قرآن پاک میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، وہ جنت کے کھانے، وہ جنت کے معقولات، وہ جنت کے مشروبات، وہ جنت کی اللہ اکبر نعمتیں، اللہ فرماتے ہیں لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ کبھی ختم ہوں گی اور نہ ہی جنت والوں کو ان نعمتوں سے روکا ہی جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا جناب بس کرو، اللہ اکبر، اوروں نے بھی کھانا ہے، یہ ڈش صرف تمہارے لیے تیار نہیں ہوئی، اوروں کا بھی حصہ ہے۔ اللہ کہتے لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اللہ کے ہاں جنتی کی یہ اللہ اکبر تضحیق نہیں کی جائے گی۔ اللہ کہیں گے میرے بندے جہاں سے تیرا دل چاہے کھا، جہاں سے تیرا دل چاہے پی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بلکہ ایک یہودی نے پوچھا اللہ کے نبی جی مجھے بتائیں، وہ آپ کا امتحان لے رہا تھا، رسول اللہ کے متعلق جانچ پڑتال کر رہا تھا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ کہنے لگا مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے جنتیوں کو کیا تحفہ پیش کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا مچھلی، مچھلی کا گوشت، مچھلی کے جگر کا گوشت جنتیوں کو پیش کیا جائے گا۔
تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بتاؤ اس کے بعد کون سا کھانا پیش کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا بیل ذبح کیا جائے گا، بیل، وہ بیل جو جنت میں ہی پلا ہوگا، اللہ اکبر، جو جنت میں ہی چرا ہوگا، جنت میں ہی، اس بیل کو اللہ اکبر ذبح کیا جائے گا اور وہ کھانے کے طور پر جنتیوں کو دیا جائے گا۔ پھر کہنے لگا مجھے اچھا یہ بتاؤ اس کے بعد جنتیوں کو مشروب کون سا پیش کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا سلسبیل مشروب پیش کیا جائے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا تو اس کے بعد وہ کہنے لگا صدقتا، اے محمد تو سچ بولتا۔ اللہ اکبر، یہ ساری سچی باتیں ہیں کہ جنتیوں کو اللہ مہمانی کے طور پر پہلے مچھلی پیش کرے گا، پھر اپنے فرشتوں کو کہے گا ان کے پاس جو ہے نا وہ جانور ذبح کرو، اللہ اکبر، بیل اور اس کا گوشت اس کو پیش کرو، اور پھر سلسبیل، اور سلسبیل کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا، فرمایا یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ وأکواب کانت قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا ویسقون فیہا۔ اللہ فرماتے ہیں جنتیوں کو شراب پلائی جائے گی، ایسی شراب اللہ اکبر جس میں اللہ اکبر کستوری کی آمیزش ہوگی، اور پھر اللہ فرماتے ہیں عینا فیہا تسمی سلسبیلا، یہ شراب تھوڑی نہیں ہوگی بلکہ اس کا ایک چشمہ ہوگا، عینا ایک چشمہ ہوگا، تسمی سلسبیلا، جس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیل۔ سلسبیل چشمے کی شراب ان کو پیش کی جائے گی، اور ایک مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا، یہ صرف شراب ہی نہیں ہوگی بلکہ فرمایا مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی ولہم فیہا من کل الثمرات ومغفرۃ من ربہم۔ یہ سورۃ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 26واں پارہ ہے۔ فرمایا مثل الجنۃ التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے، وعد المتقون، وعدہ کیا گیا ہے متقی لوگوں سے۔ اللہ فرماتے فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت میں پانی کی نہریں ہوں گی، پانی کی، جو پانی کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، نہریں ہوں گی اور وہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہر دکھائی گئی جنت کی، نہر کوثر مجھے دکھائی گئی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا، اور آپ نے فرمایا دودھ سے زیادہ سفید تھا، وہاں کا ماحول بھی اللہ اکبر بڑا خوبصورت تھا۔ وہ جنت میں آپ کو نہر دکھائی گئی، یہ صرف ایک نہر دکھائی گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس جنت میں نہریں ہوں گی پانی کی جو کبھی بھی بدبودار نہیں ہوگا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں اس میں نہریں ہوں گی دودھ کی جو کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، وہاں نہریں ہوں گی شراب کی جس کے پینے والے کو بڑی لذت آئے گی، وانہار من عسل مصفی، اور اس میں اللہ کہتے ہیں نہریں ہوں گی شہد کی جو صاف شفاف ہوگا، یہ نہیں ہے کہ ملاوٹ والا، اللہ اکبر، خالص شہد۔ اللہ کہتے صرف محدود نہیں ملے گا بلکہ نہریں اللہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک مقام پہ آتا ہے، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جنتی چاہے گا نا کہ یار اس نہر کا تو ذائقہ ہی بڑا ہے، بڑا عمدہ پانی ہے، اللہ اکبر، بڑا عمدہ دودھ ہے، بڑی عمدہ شراب ہے، بڑا اللہ اکبر اس کا ذائقہ ہے شہد کا، وہ چاہے گا میں اپنے محل میں اس کو ساتھ ہی لے جاؤں، اللہ اکبر، قرید کے نا زمین ساتھ نالی بنا کے اپنے محل میں لے جاؤں، اللہ کہیں گے میرے بندے تیرے لیے اجازت ہے جو تو کرنا چاہتا ہے، اللہ اکبر، جو تو کرنا چاہتا ہے ساتھ ہی لے جا اس کو۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے کیا فرمایا،
اللہ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ اللہ فرماتے ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ینظرون جنت کا ماحول دیکھ رہے ہوں گے، تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، تو ان کے نعمتوں کی تازگی ان کے چہروں سے ہی پہچان لے گا، اس قدر ان کے چہرے چمکدار ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نعمتوں کی تازگی ان کے چہروں سے ہی پہچان لے گا۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم، ان کو خالص شراب پلائی جائے گی، ختامہ مسک، جس پر مہر لگی ہوگی کستوری کی۔ اللہ فرماتے ہیں ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم، اور اس میں آمیزش ہوگی تسنیم کی۔ اللہ فرماتے ہیں عینا یشرب بها المقربون، وہ تسنیم کی ملاوٹ والی شراب، اللہ اکبر، بالکل تھوڑی نہیں ہوگی، عیناً ایک چشمہ ہوگا اس کا چشمہ، یشرب المقربون، اللہ کے مقرب بندے اس سے پیتے ہی رہیں گے، اللہ اکبر، ان کو سیراب کیا ہی جاتا رہے گا۔ تو یہ سارا کچھ کن کے لیے ہے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ کا تقوی اختیار کریں، متقی بنیں، جنت آپ کی منتظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ایک کوڑے کے برابر جنت کی جگہ، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے زیادہ بہتر۔ ایک کوڑے، یہ ہے لاٹھی کے برابر جگہ، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، ایک کوڑے کے برابر جگہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر دیر کس بات کی، اللہ اکبر، پھر غفلت کس بات کی، پھر اللہ اکبر سستی کس بنیاد پر، پھر جو ہے وہ کاہلی کا شکار کیوں؟ آگے بڑھیں رب کی جنت کے حصول کے لیے، اور اپنے اندر متقی لوگوں کی صفات پیدا کریں۔ اللہ کہتے ہیں جب تم میرے پاس آئے گا میرا مہمان ہوگا، اللہ اکبر، میرا مہمان ہوگا، اللہ اکبر، مہمانی کی انتہا کر دوں گا کہ تم میرے ساتھ جب ملاقات تیری ہوگی۔ آئیں تقوی والی صفات پیدا کریں، اللہ ہم سب کو متقی پرہیزگار بنا دے، اور وہ جو جنت اللہ نے متقی لوگوں کے لیے تیار کی ہے اللہ ہم سب کو عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ ہمارے